بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے آپ کا اسکول ایک بار پھر بند ہو گیا ہے، لیکن آپ کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ICMS نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ تو تمام بچوں کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں ہم جماعت سوم کی اردو کی کتاب کا ایک سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے عنوان آؤ مل کر درخت لگائیں۔ سبق نمبر 19، صفحہ نمبر 61۔ ٹھیک ہے بچے، اب میں اس کی قرأت شروع کروں گی۔ آپ کے پاس پینسل ہونا چاہیے جس سے آپ مشکل الفاظ کی نشاندہی کریں اور اس کی بعد میں آپ بار بار مشق کریں۔ اچھا، عنوان ہے ہمارا آؤ مل کر درخت لگائیں، یعنی یہ جو سبق ہے یہ درختوں کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم درختوں کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے کہ درخت کیوں لگانا ضروری ہے اور درختوں سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جماعت میں ہر طرف کھلبلی مچی تھی۔ کھلبلی کا مطلب ہلچل مچ جانا، بے تابی اور بے چینی ہونا۔ بچے بہت ہی پرجوش تھے، یعنی تیسری کلاس کے بچے جو ہے ان میں کھلبلی مچی تھی اور وہ بہت زیادہ پرجوش تھے، کیونکہ آج استاد خاص اعلان کرنے والے تھے۔ جیسے ہی استاد جماعت میں داخل ہوئے، بچوں نے بلند آواز کے ساتھ سلام کیا، یعنی ان کو پہلے ہی ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ اگلے دن ہم ایک خاص اعلان کریں گے۔ اس وجہ سے سارے بچے جو ہے وہ بہت ہی پرجوش تھے، وہ اعلان سننے کے لیے بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب استاد کمرے میں داخل ہوئے جماعت میں تو انہوں نے بلند آواز میں سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، استاد نے جواب دیا۔ اتنے میں ایک بچہ ارشد کھڑا ہوا اور نہایت ادب سے کہا، استاد محترم، آپ ایک خاص اعلان کرنے والے تھے، تمام بچے انتظار کر رہے ہیں۔ استاد: ہاں تو بچوں، وہ خاص اعلان یہ ہے کہ آج سے ہم آؤ مل کر درخت لگائیں کی مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہم ایک کام شروع کریں گے۔ وہ کام کیا ہوگا کہ ہم درخت لگائیں، آؤ مل کر درخت لگائیں، یعنی ہم سب درخت لگائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی درخت لگانے کی بارے میں بتائیں گے۔ مہم کسے کہتے ہیں؟ مہم اس کام کو کہتے ہیں جو پہلے سے ہم پلان کر لیں کہ بھئی یہ کام ہم نے کرنا ہے، یعنی کوئی منصوبہ بنانا۔ ٹھیک ہے، مہم کا آغاز کرنا، آغاز میں شروع کرنا۔ اسلم جو کہ ایک دوسرا بچہ تھا، ایک دوسرے بچے نے پوچھا، آؤ مل کر درخت لگائیں، یہ کیسی مہم ہے؟ تو استاد نے کیا جواب دیا؟ استاد: بچوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہوا، پانی اور دھوپ جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، وہیں اس نے درختوں کو بھی ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عطا کا مطلب دینا، یعنی اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس نے درختوں کو بھی ہماری ہی خدمت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہمارے ہی لیے ان درختوں کو پیدا کیا۔ ہاں علی، تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ استاد نے کہا۔ تو بچوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ استاد تو کیسے معلوم ہوا کہ علی کچھ پوچھنا چاہتا ہے جبکہ علی نے کچھ بولا ہی نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب آپ نے مجھے اگلے دن دینا ہے۔ اگلے صفحے پر آ جائیں، صفحہ نمبر 62۔ علی: جی میں سمجھا نہیں، بھلا درخت ہماری خدمت کیسے کرتے ہیں؟ یعنی جب ان کے استاد نے کہا کہ درختوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے تو علی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، تو اس نے استاد سے پوچھا کہ درخت ہماری خدمت کیسے کرتے ہیں؟ تو استاد نے جواب دیا، شاباش، اچھا سوال ہے۔ درخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک خاص نعمت ہے۔ ویسے تو درختوں کے بے شمار فائدے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو راستے میں یہ ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں
ہر موسم میں پھل اور پھول بھی دیتے ہیں، کبھی آم، کبھی سیب، خوبانی، چیکو، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ یہ درخت تو ہمیں بعض ایسے پھل بھی دیتے ہیں کہ ایک بار خرید لو اور مہینوں کھاتے رہو، خراب ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ یعنی یہ درخت جو ہے ان کے کیا کیا فائدے ہیں کہ ایک خاص فائدہ تو یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں یہ ہمیں سایہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سائے میں ہم بیٹھتے ہیں، ہم کھانا ہوتا ہے یا کھیل کود کرتے ہیں تو درخت ہم پہ سایہ کیے ہوتے ہیں، جس میں گرمی جو ہے ہم پہ گرمی ہمیں کم لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ درختوں کے کیا فائدے ہیں کہ درخت جو ہے وہ مختلف موسم میں مختلف درخت ہمیں مختلف پھل اور پھول دیتے ہیں، جیسے کہ بہار کے موسم میں پھول وغیرہ، ٹھیک ہے، اس طرح باقی موسموں میں پھل جتنے بھی ہے کہ بھئی سیب ہے، مینگو ہے، یا پھر خوبانی، چیکو، اس کے علاوہ بہت سے اور بھی مزے کے پھل ہیں جو ہم روزانہ کھاتے ہیں، تو یہ ہمیں درختوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ درخت تو ہمیں بعض ایسے پھل بھی دیتے ہیں، یعنی وہ خشک میوہ جات کہ وہ انہی درختوں سے ہم حاصل کرتے ہیں اور مہینوں اس کو کھاتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ خراب ہوتے ہی نہیں تو جب دل کرے تھوڑا تھوڑا اس میں سے کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اسلم جو کہ ایک شاگرد تھا، اس نے جواب دیا جیسے بادام، اخروٹ، پستے وغیرہ، یعنی یہ وہ پھل ہیں، یہ وہ پسندیدہ ہمارے خشک میوہ جات میں سے کہ وہ خراب نہیں ہوتے۔ تو اسلم نے استاد کی بات سمجھ کر اس سے جواب دیا۔ استاد نے کہا بالکل ٹھیک بچوں، درختوں کے تھنوں سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لکڑی سے دروازے، کھڑکیاں، میز، کرسیاں اور ضرورت کی بے شمار چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یعنی درختوں کی لکڑی سے ہم کتنی ساری چیزیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی درختوں کے فائدے میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ایندھن کے لیے بھی لکڑی اور کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایندھن بچے کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو آگ جلانے کے لیے کام آتی ہیں، جیسے کہ کوئلہ ہے، لکڑی ہے، گیس ہے، تیل ہے، تو یہ ساری چیزیں ایندھن کہلاتی ہیں کیونکہ ہم ان کو جلا کر آگ اور تپش حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں تمہیں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ ربڑ جس سے تم اپنے غلط الفاظ اور ہندسے مٹاتے ہو، اور گوند جس سے تم اپنی کاپیوں میں خوبصورت تصویریں چپکاتے ہو، یہ سب چیزیں بھی درختوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ربڑ آپ کلاس میں اور کام کے وقت یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سو وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ درختوں ہی سے بنائی جاتی ہے۔ درختوں کے تنوں کو تراش کر عام اور رنگین پنسلیں بھی بنائی جاتی ہیں اور اس کی چھال سے کاغذ بنتا ہے۔ درختوں کے اوپر کا جو خول ہوتا ہے اس کو چھال کہتے ہیں، سو اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے کاغذ بنتا ہے۔ اب کاغذ جو ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا، تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ وہی کاغذ جو ہے وہ کاغذ کو ہم کس کس طرح استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کاغذ سے کاپیاں اور کتابیں، اگر یہ کاغذ نہ ہوتا تو کاپیاں اور کتابیں بھی نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے کہ اگر کاغذ نہ ہوتا تو ہماری کاپیاں اور کتابیں بھی نہ بن سکتی۔ بچوں اب میں تمہیں صحت و صفائی کے حوالے سے بھی درختوں کے فائدے بتاتا ہوں۔ یعنی صحت و صفائی کے حوالے سے درخت کیا کام کرتے ہیں؟ درخت ہوائی آلودگی کو بھی کم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ انسانی زندگی اور صحت کا دار و مدار کافی حد تک صاف ہوا پر ہے۔ گاڑیوں کے دھوئیں، فیکٹریوں اور کارخانوں کی گندگی نے ہماری ہوا کو زہریلا بنا رکھا ہے۔ یعنی یہ جو دھوئیں وغیرہ ہے، چاہے وہ فیکٹری کے ہیں، چاہے وہ کارخانوں کے گند وغیرہ ہے، تو اس نے وہ جب دھواں وغیرہ اوپر اٹھتا ہے تو ہماری جو ہوا ہے اس میں اس کو زہریلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ درخت یہ تمام گندگی اپنے اندر جذب کر کے ہمیں صاف ہوا مہیا کرتے ہیں، اور جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو بھی
یہ درخت ہی ہمارے کام آتے ہیں، کیونکہ جو دوائی پی کر ہم بھلے چنگے ہو جاتے ہیں، بھلے چنگے کا مطلب ٹھیک ہو جانا، تندرست ہو جانا، ٹھیک ہے، ہو جاتے ہیں، وہ بھی ان درختوں کی جڑی بوٹیوں اور چھال سے بنائی جاتی ہے۔ یعنی جتنے بھی اقسام کی ہماری دوائیاں، میڈیسنز وغیرہ ہیں، سو وہ بھی جڑی بوٹیوں سے اور درختوں ہی سے بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کا ایک خاص فائدہ ہے۔ بچوں، جہاں درخت ہماری اتنی خدمت کرتے ہیں تو ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، ان کو پانی دیں، چلتے ہوئے ان کی ٹہنیاں نہ توڑیں، ان کے پتے نہ نوچیں، پھولوں کو ان کی شاخوں سے جدا کر کے نہ پھینکیں۔ اگر یہ درخت نہ ہوں تو ہماری یہ زمین بنجر اور ویران ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح صحرا وغیرہ ہے وہاں پہ درخت کم ہوتے ہیں، سو وہ کتنی تپش اور کتنی بنجر زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ درخت وغیرہ ہوتے ہیں، سرسبز گھاس وغیرہ ہوتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے بچوں، ہم نے آؤ مل کر درخت لگائے مہم کا آغاز کیا ہے، تاکہ لوگوں کو انہیں کاٹنے سے روکیں اور زمین پر درختوں کی تعداد کو بڑھائیں، تاکہ زمین کو ہرا بھرا اور آلودگی سے پاک اور خوبصورت بنا سکے۔ یہاں تک میں اپنی قرأت کا اختتام کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب آپ نے ایک بار پھر اس کی گھر میں اپنے کتاب سے ایک بار پھر اس کی قرأت کرنی ہے، تاکہ آپ کی قرأت اچھے قاری بن سکے اور آپ کی قرأت میں اضافہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔